کہ یہ میلاد کا لفظ تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، میلاد عربی میں میلاد کہتے ہیں، اور اس کو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یوم ولادت، یوم پیدائش، پیدائش کا دن۔ اور اگر اس کو انگلش میں لے جائیں تو پھر برتھ ڈے کہتے ہیں نا، تو کسی کی برتھ ڈے پہ جانے کا اتفاق ہوا کبھی؟ اور اگر ہوا ہے تو آپ کبھی خالی ہاتھ تو نہیں گئے ہوں گے؟ جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، یا اس نے بلایا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جانا چاہیے، اور تحفہ بھی وہ لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو۔ اگر بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہیں، جوان ہے تو مٹھائی لے جاتے ہیں، بوڑھے ہیں تو اس کے لیے پھول لے جاتے ہیں، تسبیح لے جاتے ہیں، مصلی لے جاتے ہیں۔ تو برتھ ڈے پہ جو آپ تحفہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہو، جس کی برتھ ڈے ہے وہ راضی ہو جائے تو وہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو، اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو۔ اب حضور سے پوچھیے حضور آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو آواز آتی ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو کیا آج کی اس محفل میلاد میں ہم کیا عزم کر کے اٹھ سکتے ہیں کہ اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا؟ ویسے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ شہر مدینۃ المساجد ہے اور یہاں مسجدوں میں رونقیں ہیں، اور اللہ کے ایک کامل ولی کے الفاظ کی خوشبوؤں سے مہکتا ہوا یہ شہر یقیناً لوگوں کو نماز اور پابندی صوم و صلات کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو کم لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے، لیکن اگر بدقسمتی سے اس مجلس کے اندر کوئی بے نمازی ہے تو کیا آج کی اس مجلس کے اندر کیا وہ عہد کر کے اٹھ سکتا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹنے پائے گی؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو، اور اگر 5 نمازیں پوری ہیں، 5 انگلیاں پوری ہیں تو پھر اللہ کا شکر کر کے سو جاؤ، اللہ صبح فجر کے لیے دوبارہ تمہیں بیداری نصیب فرما دے۔ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے کہ جس کے گھر میں سحری کے وقت مصلی بچھتے ہیں، صبح 5 گھنٹے صبح نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو مرد حضرات مسجدوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین گھروں میں مصلی بچھا رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ کہ جب چڑیاں بھی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی رب کی پاکی بول رہی ہوتی ہیں، اور اس گھر سے دین کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بد نصیب گھرانہ ہے جس کو نماز میسر نہیں ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز تو راحت قلب ہے۔ حضرت بلال حبشی کو جب حضور اذان پکارنے کے لیے کہتے تو یہ لفظ ارشاد کرتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، ذرا بلاوا لگاؤ نا نماز کا، ذرا اذان پکارو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی راحت ہے، کلیجے کی ٹھنڈک ہے اور روح کا قرار ہے۔ تو خوش نصیب لوگوں کو نماز 5 گانا نصیب رہتی ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو تہجد کے سجدے بھی نصیب ہو جائیں۔ کتنا خوش بخت ہے کہ جس کے دن کا آغاز تہجد کے سجدوں سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے اور بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور تہجد کے نوافل ادا کر لے۔ اور سارے دن کی تھکی ماری خاتون نہیں اٹھ پاتی، خیر وہ اٹھتا ہے اور وہ جا کے وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر چھڑک دیتا ہے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو بیوی اس سے بیدار ہو جاتی ہے اور وہ بھی اٹھتی ہے، تیزی سے جا کے وضو کرتی ہے اور مصلی بچھا کے شوہر کے ساتھ ہی مصلی بچھا کے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سحری کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا رب حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریز ہیں، کسی کو دکھلاوا نہیں کر رہے، صرف میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ پھر اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر دن کا آغاز اتنے خوبصورت انداز سے ہوگا تو پھر گھر میں تمانیت اترے گی کہ نہیں؟ پھر نور اترے گا کہ نہیں؟ پھر نہ جادو ہوگا، نہ ٹونا ہوگا، نہ سایہ ہوگا، نہ بدروحوں کا اثر ہوگا، نہ کسی بابے کے پاس جا کے چوکی بھرنی پڑے گی، نہ کسی کی گھڑولیاں بھرنی پڑے گی۔ جب اٹھو گے تو حشاش بشاش اٹھے ہوگے، سارا دن رحمتوں کے سویرے گھروں کے اندر۔ تو آؤ اپنی صبحوں کا، اپنی شاموں کا آغاز سجدوں سے کریں، سویر شام رب کے حضور سجدہ ریزیوں سے اپنے
اپنی زندگی کو منور کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو راہ خدا پر اور راہ دین پر لگا دیتے ہیں۔ میلاد میں آنے والوں 5 گانا نماز کو شعار زندگی بنا لو۔ اگر خوش قسمتی سے ہم سارے نمازی ہیں تو یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے اہل خانہ میں سے اگر کوئی بدقسمتی سے بے نمازی ہے تو اس زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ بھی نماز کا عادی بن جائے گا، اور کتنا خوبصورت ماحول ہو کہ ہر شخص رب کی حضور سجدہ ریزی کرنے والا ہو۔ پھر اس دھرتی پہ نظام مصطفیٰ خود بخود آ جائے گا، خود بخود رحمت کی چھتریاں آ جائیں گی۔ آج ہم روتے ہیں حکمران برے ہیں، حکمران برے ہیں، میاں ہم کب اچھے ہیں؟ اب اگر ہم رب کے سچے بندے بن جائیں تو پھر حضرت عمر کا سایہ ہمارے اوپر آ جائے گا، پھر عمر بن عبدالعزیز کا عکس ہمارے اوپر طاری آ جائے گا، ہو جائے گا۔ آؤ اپنی زندگیوں کو راہ دین پہ مستقیم کر دو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نہ چھوڑیں تو جوس کیا نکلتا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔